پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کون کیا دیکھنا چاہتا ہے اور کیسے دیکھنا چاہتا ہے، ویورز چوائس پر مبنی ہم نے پچھلے 4 دنوں سے ایک سیریز ترتیب دی. آج اس کا آخری پروگرام ہے. ہمارے پاس کالرز موجود ہیں. آج ہم جنرل کالز لے رہے ہیں اور موضوعات وہی ہیں جو پچھلے 4 دنوں میں ہم نے اٹھایا کہ کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں، اینکر کا رویہ کس قسم کا ہونا چاہیے، موضوعات کے انتخاب کے علاوہ کیا ہمیں لڑائی کروانی چاہیے، کیا ہمارے پروگرام کے اندر مستقبل سے متعلق ڈیبیٹ ہونی چاہیے، and so on so forth. کالرز سے بات کرنے سے پہلے میں ذرا موضوعات کے انتخاب کے حوالے سے جو آپ نے کالز کی پچھلے 4 دنوں میں فیصدیت کیا بنتی ہے. سب سے بڑی جو فیصدیت کے حوالے سے جو ووٹ گیا ہے وہ تعلیم کو گیا ہے. 9.2% لوگوں نے 59 کالوں میں سے کہا جی کہ ہم تعلیم کے اوپر پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. زراعت جو ہے معیشت کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑ دیں، زراعت اور معیشت ظاہر ہے ایک ہی بات ہے، تو آپ کو 14% لوگ جو ہیں اس موضوع کے حوالے سے پروگرام دیکھنا چاہیں گے. توانائی کے بحران کے اوپر بھی تقریباً 5.5% لوگوں نے کالیں کی. دہشت گردی جو ہے وہ توانائی کے بحران سے نیچے ہے. کراچی کے حالات جو ہیں وہ دہشت گردی کے ساتھ ہیں. جوڈیشل سسٹم کے اوپر بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. میرٹ میں بے ضابطگیاں جو ہیں اس کے اوپر. پھر جو انسٹیٹیوشنز خراب ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، ریلوے جو ہے کلاسک کیس ان پوائنٹ. پور مینز اس کو ہم وہیکل کہتے ہیں، پور مینز مینز آف جرنینگ اکراس پاکستان، وہ تباہ ہو گیا ہے. اس کے اوپر دیکھیں سماجی مسائل، کشمیر پالیسی، قانون کی حکمرانی اور ڈیمز. جو مجھے حیرت ہوئی جو ایشو اس کے اندر نہیں آیا وہ خارجہ پالیسی کا تھا. یعنی خارجہ اور دفاعی پالیسی جو عموماً پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اہم ترین گرنانے جاتے ہیں، جو ویورز نے ہمیں کال کی اس کے اندر وہ ریفلیکٹ نہیں ہوا. اور ہمارے بہت سارے پروگرامز جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہوتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں شاید خارجہ امور کے اوپر توجہ تھوڑی سی بڑھانی پڑے گی. ہماری بات چیت کے اندر حوالے ہوتے ہیں، امریکہ نے یہ کر دیا، دہشت گرد کہاں سے آئے، لیکن وہ عمومی حوالے ہوتے ہیں. ہمارے جو بنیادی کنسرن ہیں ان کے اندر وہ حوالے جو ہے وہ ابھی انہوں نے کوئی جڑ قائم نہیں کی. اگر ہم نے اپنے ملک کو سدھارنا ہے تو بیرونی حالات کے اوپر ہمیں مزید اور انفارم دلچسپی رکھنی ہوگی. لیٹ می ٹیک اے کالر ہے. خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی کی غیر موجودگی ان کالز کے اندر میرے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ حیرانگی کا باعث ہے اور میرے لیے میں نے اسے سیکھا بھی. لیٹ می ٹیک دا کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم. طلعت صاحب، ہفتے میں ایک پروگرام جو ہے وہ معیشت یا انڈسٹری کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. میں انجینئر ہوں، مجھے تو پاور پالیٹکس سے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ 80% وقت جو ہے ہم پاور پالیٹکس سنتے رہیں. جی جی. اور معیشت پہ جو پروگرام ہے اس میں آپ ایک اکانومسٹ جیسے ڈاکٹر شاہد صدیقی ہیں ان کو بلائیں، اور ایک بڑا جو امپلائر ہے میاں منشا ہے، اگر انہوں نے 1 لاکھ لوگوں کو جاب دیا ہوا ہے، وہ لوگ جو بات کریں گے وہ پوائنٹ سکورنگ سے یا پولیٹیکل جو ایک پاور پالیٹکس ہے اس اینگل سے نہیں کریں گے. وہ جب بات کریں گے کہ معیشت یا سوسائٹی کو یا گورننس کو بہتر کرنا ہے تو وہ ایک اور اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے. اچھا، میں آپ سے اگر یہاں پر تھوڑی سی گزارش کر دوں، بڑا اچھا ہوا آپ نے یہ نقطہ اٹھایا اور مجھے موقع فراہم کیا اپنا جو میرا ایکسٹینڈڈ آرگومنٹ ہے وہ کرنے کا. دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا، جو معاشی ایکسپرٹ ہے وہ تو میں کے اندر نہیں پڑے گا، وہ خام خواہ کی بات میں سے بات نہیں نکالے گا، وہ سیدھی بات کرے گا. لیکن آپ کسی ملک کی معیشت کو اس کی سیاست سے علیحدہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا تو بحران جو معاشی ہے اس کی جڑیں سیاست کے اندر جاتی ہیں. آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ نے انجینئرنگ کی شعبے کی بات کی، اپنے انجینئرنگ کے حوالے سے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں اس کے اندر پالیٹکس آپ دیکھ لیں، آپ بینکنگ سسٹم کو دیکھ لیں، اور جو گورننس کے ایشوز ہیں جس سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے، گورنمنٹ کنٹرول جو کمپنیز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ریلوے کو دیکھ لیں، وابڈا کو دیکھ لیں. دس از آل پالیٹکس. تو یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ معیشت پہ بات کریں پالیٹکس پہ بات نہیں کریں تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. یور ٹیک آن دس. نہیں طلعت صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انڈسٹریلسٹ یا ایک جو اکانومسٹ ہے وہ وے فارورڈ یا سولوشن، اب بزنس کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح سے جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا ہے اسی طرح سے اکنامک ایکٹیویزم وہ سولوشن ہے. اور اکنامک ایکٹیویزم میں ان کی سوچ یہ ہے کہ جو سیالکوٹ ہے، فیصل آباد ہے، انڈسٹریل سٹی ہیں، وہاں پہ بزنس کمیونٹی سر جوڑ کے بیٹھے اور جو ٹاپ 10 اکانومی کے پرابلم ہیں، جو اس کے سولوشن آپشنز ہیں وہ سامنے لے کے آئے. اس کے بعد پروونشل کیپٹل تک وہ لانگ مارچ کریں اور اپنے پوائنٹس کو پریس کریں. اسی طرح سے اسلام آباد میں آئیں اور
جو آپ کی پولیٹیکل اکانومی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو اکانومسٹ جو بزنس مین جس کے یہاں پہ اس ملک میں ایسٹس ہیں اور جو اس حالات سے متاثر ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں متاثر ہونے جا رہا ہے، اور وہ جینوئنلی فکر مند ہے اور وہ بھی ایک سیاسی حل چیزوں کا دینا چاہ رہا ہے، وہ جب آپ پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ چیزوں کو اپنے پوائنٹ سکورنگ کے اینگل سے دیکھتے ہیں. ٹھیک، فیئر نف. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، میں دوبارہ گزارش کروں گا، اس ملک کے اندر سیاسی قیادت اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی، اپنے اطوار زندگی اور انداز حکمرانی تبدیل نہیں کرے گی جب تک لوٹ مار سیل جاری رہے گی. ہم آئیلینڈ آف سٹیبلٹی نہیں کریٹ کر پائیں گے. دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ پالیٹکس کو آپ ڈائیورس کریں. بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، جن کے پاس راہ راست پر اس نظام کو لانے کی تجاویز ہے معاشی طور پر، ان کو لانا چاہیے. لیٹ می ٹیک دا نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی امتیاز احمد بٹ بول رہا ہوں ساہیوال سے. جناب. میں طلعت صاحب یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جو سیاسی قیادت کی، دوسری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں آپ اینکر پرسن پہ بھی ہوتی ہیں. ہم عوام جو ہیں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ دیکھنا چاہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کی آواز آگے پہنچا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹ ہونی بھی یہی چاہیے. آئیڈیل سچویشن یہی ہے. تو ذرا لباس کا انتخاب، آپ لگ تو اس وقت کوہورٹ میں اور اس وقت ٹائی میں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو یہ لباس کتنے فیصد لوگوں کا ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو یہ لباس پہنتے ہیں؟ اس کی جگہ جیسے عباسی صاحب یا دوسرے جیسے شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں یا دوسرا عام لباس جو ہے وہ ذرا زیادہ ہماری اور آپ کی قربت آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اینکر پرسن کو یا ادارے کو اپنی خود احتسابی کا بھی کرنا چاہیے. یہ دیکھیں کہ پیمرا رولز پہ آپ پورے کے پورے اتر رہے ہیں. یہ پروگرام جو آپ ڈان ٹی وی پہ اس وقت کر رہے ہیں، عوام کی آرا دے رہے ہیں، تو آپ کی بات میں ذرا زیادہ وزن ہو جائے گا اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پیمرا رولز میں جو پروگرام میں اشتہاروں کا ٹائم دیا جاتا ہے، کہ آپ اتنے وقت میں بات کر رہے ہیں یا اس سے زیادہ اشتہار چاہ رہے ہیں. تو آپ کی بات میں جو آپ بات کر رہے ہیں، عوام کی بات لوگوں کے ساتھ ارباب اختیار کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ زیادہ ہو جائے گا. ایک اور بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروگراموں میں آپ نے جتنی لسٹ دکھائی ہے، اس میں ہماری اچیومنٹس نہیں پاکستان کی بتائی جاتی. یہ ہوتا ہے کہ سیاستدانوں پہ ذرا زیادہ، کیونکہ ہر چیز کو، معیشت کو اور باقی چیزوں کو آپ سیاست کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ڈیفینیٹ ہے بھی یہ، مطلب اچیومنٹس نہیں بتائی جاتی. یہ اس طرح لگ رہا ہے پروگراموں کو دیکھ کے کہ پاکستان جو ہے اس نے کوئی ترقی نہیں کی ہے کسی بھی شعبے میں، اور پاکستان جو ہے وہ مطلب نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور عوام میں اور خصوصاً نوجوان نسل میں پاکستان کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں ہوتی ہیں. فیر نا آپ نے پوائنٹ بالکل ٹھیک ہو. میں صرف لباس کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ برے صغیر پاک و ہند میں اگر کوئی سب سے خوش لباس شخص گردانا جاتا تھا، سب سے خوش لباس شخص، تو اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح. میرا نہیں خیال کہ لباس کبھی قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سیاسی سوچ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوا ہو، لیکن ہی واز نون ٹو بی سب کانٹیننٹس بیسٹ ڈریسڈ پرسن، اور وہ انگریزی لباس تھا. سوچ اگر پاکستانی ہے تو میرے خیال میں لباس سے مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہنی ہو ہم نے شلوار قمیض اور کام کر رہے ہیں امریکیوں کے لیے. ایسے بھی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر, کم بیک انٹو دس ڈسکشن.